الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں آخرت کے بارے میں مسلسل اور بار بار سمجھاتے ہیں کہ آخرت ہوگی، اس میں حساب کتاب ہوگا. جن لوگوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے وہ تو جنت میں چلے جائیں گے اور کامیاب ہوں گے، اور جنہوں نے دنیا میں اللہ کی بات پہ کان دھرا نہ ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ نہیں چلا ہوگا، علماء اکرام کے واعظ اور بات کو کان نہیں دھرا ہوگا، تو یاد رکھیں قیامت کا واقعہ ہونے والا ہے اور ہوگا. اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ قسم اٹھا کے اس کی تصدیق کرتے ہیں قیامت کی. سوچیں، اللہ کی ذات بار بار قسم اٹھا کر پھر قسم اٹھا کر پھر قسم اٹھا کر تمہیں دھیان دے رہی ہے کہ اے بندو اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کا کہا مانو اور اپنی آخرت اچھی کرو. یہ دنیا کی حیاتی تھوڑی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالطُّورِ، طور سینا پہاڑ کی قسم ہے، وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ، لکھی ہوئی کتاب کی قسم ہے جو چوڑے چوڑے ورقوں میں لکھی ہوئی ہے. وَبَيْتِ الْمَعْمُورِ، اے بیت المعمور کی قسم ہے. وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ، اور ابلتے ہوئے سمندر کی قسم ہے. اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ، بے شک تمہارے رب کا عذاب ہونے والا ہے. مَا لَهُ مِن دَافِعٍ، اسے کوئی نہیں روک سکتا، کوئی نہیں ٹال سکتا. اللہ تعالیٰ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ. ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ 5 دفعہ اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کے اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھا رہا ہے کہ عذاب ہونے والا ہے، قیامت ہوگی اور واقع ہوگی. اے بھائی تم غور کرو، سوچو، دیکھو، ایک آدمی ہے جو تمہاری پرورش کے نیچے ہے، تم اسے کھانا بھی کھلاتے ہو اور اس کی کفالت تم کرتے ہو. اس کو اگر تم یہ بات کہو کہ آگے مت جاؤ، اندھیری رات میں آگے مت جاؤ، آگے گڑھا ہوگا اس میں گر جاؤ گے تم، اس کی نظر بھی کمزور ہے، لیکن وہ تمہاری بات نہیں مانتا، اور پھر تم اسے دوبارہ سمجھاتے ہو، بلکہ قسم بھی اٹھا لیتے ہو کہ مجھے قسم ہے رب پاک کی تم ادھر جاؤ گے تو گر جاؤ گے، لیکن پھر بھی وہ جائے تو تمہیں کتنا غصہ آ جائے گا. وہ احکم الحاکمین،
بادشاہوں کے بادشاہ جس نے زمین آسمان سورج چاند ہر شے پیدا کی، تمہیں پیدا کیا، تمہارے کھانے کا انتظام کیا، تمہارے پینے کا انتظام کیا، ہر چیز تمہیں دی، وہ اللہ قسم اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، او بندہ اپنے طعام کی طرف تو دیکھے، کھانے کی طرف تو دیکھے۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ اور انسان تو اپنے کھانے کی طرف تو دیکھو، تمہارے کھانے کی سب چیزیں میں نے پیدا کی۔ انا صببنا الماء صبا، آسمان سے تمہارے لیے بارش برسائی۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر نے زمین کو میں نے چیرا۔ فانبتنا فیہا حبا، اسے پیدا کیے، کومپل اسے پیدا کی۔ عنبا و قضبا، تمہارے لیے انگور پیدا کیے، تمہارے کھجی پیدا کی، تمہارے لیے زیتون پیدا کیے، ہر چیز تمہارے لیے پیدا کی، اسی لیے کہ تمہارا بھی کھانا ہو، تمہارے جانوروں کا بھی کھانا ہو۔ یہ اللہ تمہیں بتاتے ہیں کہ یہ سب چیزیں میں نے پیدا کی۔ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا تم پیدا کرتے ہو؟ ہم پیدا کرتے ہیں۔ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون، اگر ہم چاہیں تو تمہاری فصلوں کو تباہ کر دیں، پھر تم روتے رہو گے، ہاتھ ملتے رہو گے۔ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے یہ سب چیزیں پیدا کی، وہ 5 قسم اٹھا کر تمہیں کہتے ہیں ان عذاب ربک لواقع، تمہارے رب کا عذاب ہونے والا ہے۔ ما لہ من دافع، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا فویل یومئذ للمکذبین۔ یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان تھر تھرا اٹھے گا، پہاڑ پرزا پرزا ہو کر اڑنا شروع گے، اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے۔ اس دن خرابی ہوگی جو جھوٹ سمجھتے ہوں گے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، جنہوں نے آخر کو جھٹلایا ہوگا۔ پھر فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، جس کو الٹے ہاتھ میں کتاب اعمال نامہ ملے گا، وہ کہے گا ہر ارمان مجھے اعمال نامہ نہیں ملتا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پھر جس کو سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ خوش ہو کر اپنے اہل کے پاس جائے گا، اللہ نے مجھے بخش دیا، اللہ نے مجھے بخش دیا۔ بھائی آپ سوچیں، تھوڑا سوچیں، ایک دن قیامت کا 50,000 سال کا، 50,000 سال کا، اور دوسرے دن 1,000 سال کا۔ او بھائی اس کی تیاری کرو، او بھائی اللہ سے رحم کی بھیک مانگو، اللہ کے جو قسم اٹھاتا ہے اس پہ اعتماد کرو۔ او بھائی اللہ تمہیں بار بار سمجھاتے ہیں، بار بار قسم اٹھا کے سمجھے ہیں، ان عذاب ربک لواقع، تمہارے رب کا عذاب ہونے والا ہے، تم ابھی جاگ جاؤ، ابھی اللہ کے در پر رجوع ہو جاؤ۔ او بھائی یہ دنیا کی حیاتی تھوڑی ہے، کیا ہے دنیا؟ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ او بھائی گزر جائے گی، جیسی بھی حیاتی گزر جائے گی، آخرت گزرے گی نہیں۔ دنیا میں بہت تکلیف میں گزارے پھر بھی گزر جائے گی، اور دنیا میں اگر خوشی میں گزارے تبھی بھی خوشی گزر جائے گی، آخر مر جائے گا۔
او بھائی مرو گے تو پیچھے اولاد تمہارے لیے ختمہ بھی نہیں دے گی، تمہارے لیے دعائیں بھی نہیں کرے گی، بھول جائے گی. زیادہ سے زیادہ 10 دن 40 دن. اچھے بڑے ہوتے ہیں وہ بھی 40 دن تک اس کی دعا کرتے ہیں، ورنہ تو دوسرے دن ہی بھول جاتے ہیں. پھر ان کے جھگڑے دولت پہ، اس تمہاری ملکیت پہ شروع ہو جاتے ہیں، آپس میں جھگڑ ختم ہو جائیں گے اگر انہوں نے اپنی اولاد کو نیک صالح نہ کیا. او بھائی جس اولاد کے لیے تم کر رہے ہو، جس اولاد کے لیے کر رہے ہو، اس دن وہ بھی تمہارے کام نہیں آئے گی. قیامت کے دن یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم شأن یغنیہ. یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی سے بھاگیا، و امہ و ابیہ، ماں اور باپ سے بھاگیا، و صاحبتہ و بنیہ، اور اپنی بیوی سے بھاگے گا، بیوی اپنے شوہر سے بھاگی، اولاد اپنے والد اپنے اولاد سے بھاگا. ہر ایک کو ایسی ہوگی کہ ہر ایک اپنے میں مگن ہوگا، اپنے پہ پریشانی میں ہوگا، کوئی کسی کو دیکھا گا بھی نہیں. بھائی او بھائی جس اولاد کے لیے تم حلال حرام کی پرواہ نہیں کر رہے، وہ قیامت کے دن تمہیں کام نہیں آئے گی. قیامت میں کام آئے گی تو اللہ کی ذات تمہیں آ جائے گی. ہاں اللہ کی ذات تمہیں آئے گی. دنیا میں تم نے اللہ کو یاد کیا ہوگا، اللہ قیامت کے دن تمہیں یاد کریں گے. اے بھائی اللہ کے واسطہ ہے، اللہ کے واسطہ ہے، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، اللہ کے رجوع ہو جاؤ. وما علینا الا البلاغ المبین.